السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں حکیم ظہیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل طبی مشورے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پتے کی پتھریوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ ڈاکٹر حضرات وہ جو بولتے ہیں کہ پتے کے اندر جو پتھریاں ہیں ان کا علاج آپریشن ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو انشاءاللہ آج میں آپ کو ایک ایسا مجرب اور زبردست نسخہ بتاؤں گا کہ جس سے پتے کی پتھریاں اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے بہت جلد چند دنوں میں انشاءاللہ خارج ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی علامات اور وجوہات بھی بتاؤں گا کہ پتے میں پتھریاں ہوتی کس وجہ سے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو برائے مہربانی شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ جو اس میں مفید معلومات ہے وہ آپ تک پہنچ جائے اور یہ ویڈیو علاج میں آپ کی معاون ثابت ہو سکے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ پتے میں پتھریاں ہوتی کیوں ہیں۔ تو اس کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ترش اشیاء استعمال کی جائیں، مسلسل جو ہے جسم کے اندر خشکی پیدا ہوتی چلی جائے، کیونکہ پتے کا جو ذاتی مزاج ہے وہ گرم ہے، تو اس کے جب جسم کے اندر خشکی پیدا ہو جائے تو پتے کے اندر جو صفرا ہے وہ آہستہ آہستہ جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ جم کے وہ جو اس کے اندر پتھریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ آنتوں میں نہیں کھلتا، جس کی وجہ سے نظام انہضام جو ہے، ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر حضرات کے ساتھ اگر بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں جی پتھریاں ہیں پتے میں تو ان کو نکلوا دیں، تو حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز جو جسم کے اندر اللہ پاک نے پیدا کی ہے وہ بیکار پیدا نہیں کی، فضول پیدا نہیں کی۔ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ حالانکہ پتے کے اندر جو صفرا ہوتا ہے اس کا کام کیا ہے، آنتوں کے اندر گر کے جو پتے سے زیادہ صفرا ہو جاتا ہے، بائل ہو جاتا ہے، تو وہ آنتوں کے اندر گر کے تو آنتوں کے اندر جو فاسد مادہ ہوتا ہے، فاسد غذا ہوتی ہے جو رکی ہوئی سرد ہو چکی ہوتی ہے، اس کو دوبارہ وہ ہے گرم کر کے تو ہیٹ اس کے اندر پیدا کر کے اس کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ پاک نے ایک نظام پیدا کیا ہوا ہے جسم کے اندر، تو اس لیے پتا بھی ہے یہ بہت ضروری ہے جسم۔ اگر یہ نکال دیا جائے تو اس سے بہت زیادہ جو ڈائجسٹو سسٹم کے امراض ہیں اور جو نظام ہضم کے امراض ہیں وہ پیدا، ان میں سے سب سے آگے جو ہے وہ قبض۔ جو اس کا پتا نکلا ہوا، پوچھ کے دیکھ لیں کسی بھی مریض کو جس کا پتا نکلا ہو، اس کو قبض ضرور ہوگی۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تو وہ پریشان رہے گا ہر وقت، غذا ہضم نہیں ہوگی اس کی۔ تو اس لیے آپ جو ہے نا اس کو نکلوائے نہیں، تو انشاءاللہ اس کا علاج شرطی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ باپرہیز ہو کے علاج کروائیں اس کا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا غذائی علاج بتاؤں گا۔ آپ نے سب سے پہلے لینا کیا ہے، کدو، ٹینڈا، شلجم، کالی توری، دال مونگ چھلکے والی اور اس طرح کی جو سبزیاں وہ اپنے استعمال کرنی ہے۔ تو کالی مرچ والی استعمال کریں، دیسی گھی اس کے اندر چاہے شامل کر لیں، تو یہ والی چیزیں آپ استعمال کریں۔ تو اس کے ساتھ آپ نے دوائی کون سی کھانی یہ بھی آپ نسخہ نوٹ فرمائیں، بہت مشہور نسخہ ہے ہمارا، 5 ملین بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو نسخے کے اجزاء ہیں، 50 گرام آپ نے سونڈ لینی ہے اور اس کے اندر 20 گرام آپ نے ٹھیکری نشادر شامل کر لینا اور 10 گرام آپ نے جو اس کے اندر ہے وہ کالی مرچ شامل کرنی اور 80 گرام آپ نے سنا مکی اس کے اندر ڈال۔ تو تمام اجزاء جو ہیں ان کو بریک صفوف کر لیں، ان کا پاؤڈر کر لیں اور پاؤڈر کرنے کے بعد آپ نے آدھا چائے والا چمچ صبح، دوپہر اور شام اس کو کھلانا ہے مریض کو۔ اور اس کے ساتھ آپ نے جوارش کمونی جو ہے وہ عام مشہور چیز ہے، جگہ جگہ سے مل جاتی ہے، بہت پرانا نسخہ ہے، 200 سال 300 سال پرانا نسخہ ہے۔
یہ مارکیٹ میں مل رہا ہے، تو یہ آپ جو ہے یہ 1 چمچی چھوٹی صبح اور 1 شام کو یہ بھی ساتھ اس کے کھلا دیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر جو ہے وہ صفرا جو ہے پیچھے سے بند ہوا تھا جگر سے آنا، تو وہ جگر دوبارہ صفرا کو بنانا شروع کر دے گا، حرارت پیدا ہوگی جسم میں، جگر دوبارہ صفرا بنانا شروع کر دے گا، تو جو پتھریاں بنی ہوئی تھی پتے میں تو وہ اللہ کے فضل سے جیسے برف جو ہے وہ حرارت میں رکھ دیں تو وہ پگھل جاتی ہے، اسی طرح وہ پتھریاں پگھل کر پتا پھر دوبارہ اپنا کام کرنا شروع کر دے گا اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے۔ تو اگر اس مریض کو 1 ہفتہ کے اندر سبز رنگ کا پخانہ نہ آئے تو اس کو ساتھ جو ہے ایک اور نسخہ ہے وہ بھی بنا کے استعمال کروائیں۔ وہ کیا، آپ نے ریوند اسارہ لینا ہے 2 گرام، 2 گرام آپ نے 7 ملٹھی لے لینی ہے، 2 گرام سکمونیا لینا ہے، اور اس کے اندر سہاگا جو ہے وہ سفید رنگ کا بریاں کیا ہوا وہ بھی 2 گرام لے لینا، تو تمام اجزاء کو بریک صفوف کر لیں، اور صفوف کرنے کے بعد چھوٹا 0 سائز کا کیپسول جو ہے وہ بھر لیں، اور 1 کیپسول صرف 1 کیپسول جو ہے نا 0 سائز کا وہ شام کو اس کو ساتھ کھلاتے چلے جائیں وہ بھی، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں اس کو سبز رنگ کا پخانہ آ جائے گا۔ جب سبز رنگ کا پخانہ آ جائے تو اس کی رپورٹ کروا لیں، انشاءاللہ بالکل مریض اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا، تو انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئے جو ہے ٹاپک پر آپ سے ڈسکس کریں گے، تب تک کے لیے حکیم ظہیر احمد کو دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔